وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت اور سورہ انفال کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس پہ تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے آقا انعامدار مدینی تاجدار دونوں عالم کی مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیدی ابرار و اخیار، شہنشاہ دی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار یعنی احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریے۔ پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بن صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، ہر انسان اپنی زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت مبارک میں تمام انسانوں کی روحیں رکھی۔ روح کی پیدائش سے اس کے بدن میں آنے تک کی زندگی عالم ارواح کی زندگی ہے۔ دوسرا مرحلہ دنیاوی زندگی، شکم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں 120 دن گزرنے کے بعد انسان کی روح اس کے بدن میں ڈالی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کا جو وقت مقرر فرمایا ہو اس وقت روح بدن سے نکال لی جاتی ہے، اور روح بدن میں ڈالے جانے سے نکالے جانے تک کی زندگی کو دنیاوی زندگی ہے۔ تیسرا اس کے بعد برزخ یعنی موت سے قیامت تک کی زندگی، اور پھر آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کا آغاز تب ہوتا ہے جب روح بدن سے نکال لی جاتی ہے اور اس کا اختتام کبھی نہیں ہوتا۔ ان تمام مراحل میں سب سے مختصر اور اہم ترین مرحلہ دنیاوی زندگی کا ہے۔ اسی کو سنوارنے کے لیے موت و حیات کو پیدا کیا گیا ہے، اور یہی آنے والی طویل زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ خدا جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ عالم ارواح نے انسان کو نہ تو کوئی اختیار تھا اور نہ ہی اسے کسی طرح کے احکام پر عمل کرنے کا حکم تھا، لہذا اس کے بارے میں گفتگو کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، چاہے دنیا کی فانی زندگی ہو یا آخرت کی ہمیشگی والی زندگی، اس کا حسن، کامیابی اور سکون ایمان کے ساتھ ہے۔ آخرت کی زندگی کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی نہ تو اس کا کوئی نیک عمل قبول ہوگا اور نہ ہی کوئی گناہ معاف ہوگا، بلکہ اسے شرمندگی ہوگی کہ اس نے باطل دین پر عمل کرنے کی مشقت اٹھائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کوئی اگر انسان، جو یہاں پر انسان سے مراد وہ انسان ہے جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کوئی اچھا کام کرے تو ہم بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا نیک والا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس نیک عمل کی جڑ بتائی ہے، بنیاد بتائی ہے، وہ یہ بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر عمل لائیں، اللہ کے حکم پر عمل لائیں، قرآن پر عمل لائے، اللہ کو ایک مانے، تب اس کا کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، اس کے بعد وہ قبول ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کا حقیقی حسن، کامیابی اور سکون بھی ایمان ہی کے ساتھ ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہو اور ایمانی جذبات جتنے بلند ہو، انسان کی نجی زندگی اور اہل معاشرہ کی اجتماعی زندگی اتنی ہی حسین تر، خوبصورت اور کامیاب ترین ہوتی ہے۔ اس کے الٹے میں ایمان کمزور ہو اور ایمانی جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں تو نہ صرف انسان کی انفرادی یعنی خود کی نجی زندگی میں بے شمار پیچیدگیاں اور مسائل ہوتی، بلکہ پورا معاشرہ ہی تباہ کاری کا شکار ہو جاتا ہے۔
ایمانی جذبات کا انسان کی نجی اور اجتماعی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جس کا ایمان مضبوط ہو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، چنانچہ وہ ایسے کام کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ یوں اس کا کردار بھی حسین ہو جاتا ہے، اخلاق بھی عمدہ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی علم و عمل کے نور سے مزین ہو جاتی ہے، سج جاتی ہے۔ جبکہ ایمان مضبوط نہ ہو تو انسان مفاد پرست اور دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کردار بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جس کا ایمان مضبوط ہو وہ بڑی بڑی مشکلات کو بھی خوش دلی سے برداشت کر کے مطمئن رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار بن کر اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ پھر بدر کی مشکلات، احد کی سختیاں، خندق کی مشقتیں اور تبوک کی مسافتیں ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جبکہ ایمان کمزور ہو تو انسان معمولی مشکل آنے پر ہمت ہار بیٹھتا ہے اور دل برداشتہ ہو کر ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جو دنیا و آخرت میں نقصان دہ ہے۔ عالمی رپورٹس کے مطابق پوری دنیا میں نفسیاتی بیماریوں میں اس میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کی اصل وجہ ایمان کا فقدان یا اس کی کمزوری ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو معاشرے کے افراد آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، آپس میں محبت ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے اور پوری امت ایک جان ہوتی ہے۔ جبکہ ایمان کی پختگی نہ ہو، ایمان پکا نہ ہو تو سگے بھائی بھی اپنے اپنے مفاد کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ معمولی دنیاوی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور وہی حال ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خود ایمان ہی معاشرے کے افراد کو ظلم، ناانصافی اور دوسرے کی حق تلفی سے روکتا ہے، اور خوف خدا ہی جرائم کے خاتمے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہو تو طاقتور فوج اور مضبوط ارادے بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی انسانیت انصاف کو ترس رہی ہے۔ رمضان المبارک ایمان کی ترقی اور دینی جذبات کو پکا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کی پہلی بڑی جنگ ہوئی، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایمان کی پختگی اور دینی جذبات کا ایسا حسین مظاہرہ کیا کہ رب تعالیٰ بھی راضی ہو گیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے پناہ کرم فرمایا، اور قیامت تک جب بھی ایمانی جذبات کی بات کی جائے گی تو اہل بدر کا ذکر کیے بغیر گفتگو مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے آج کے اس خطبے میں اہل بدر کے حوالے سے کچھ باتوں کا ذکر ہوگا۔ عقل و شعور کا تقاضا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے نتیجے میں ہونے والے فوائد و نقصانات کا جائزہ لے اور اس کے اثرات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، جبکہ قرآن کریم کا سکھایا ہوا ایمانی جذبہ یہ ہے کہ نتائج کی فکر تب تک ہو سکتی ہے جب تک ہمیں کسی بات کا اختیار ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو پھر غور و فکر اور تردد کی گنجائش نہیں، پھر وہی کرنا ہے جو حکم ملا ہے۔ انجام کیا ہوگا یہ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک وہ صریح گمراہی میں بھٹک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عقل کو قربان کرنے کا ایمانی جذبہ پورے جوبن کے ساتھ بدر میں نظر آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی محبت بھری معروضات پیش کی کہ
انہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور ہم نے گواہی دی کہ آپ جو دین لائے ہیں وہی حق ہے۔ ہم نے حکم سننے اور فرما برداری کرنے کے پختہ وعدے کیے ہیں۔ آقا، آپ جدھر کو چاہے قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو حق کے ساتھ بھیجنے والے رب کی قسم، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود جائیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کل ہماری دشمن سے جنگ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جنگ کے وقت ثابت قدمی اور وعدہ سچ کر دکھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو ہماری جان نثاری کے وہ مناظر دکھائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ ہمیں لے چلیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ دوسری روایت کے مطابق سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ جس سے چاہیں تعلقات قائم کریں اور آپ جس سے چاہیں توڑیں، ہمارے مالوں میں سے جو چاہیں قبول فرمائے اور جو چاہیں ہمیں عطا کر دے، قسم بخدا آپ قبول فرمائیں گے، وہ ہمیں اس مال سے زیادہ پیارا ہوگا اور جو آپ ہمارے پاس رہنے نہ دیں گے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروضات سن کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، چنانچہ مجلس مشاورت کا اختتام ہوا، یعنی میٹنگ ختم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیروا ابشروا فإن اللہ تعالی قد وعدنی احدى الطائفین واللہ لکأنی انا انظر الى مسار القوم، یعنی سفر شروع کرو، تمہیں خوشخبری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ یا تو ابو سفیان کے قافلے کا مال غنیمت عطا فرمائے گا یا ابو جہل کے لشکر پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ قسم بخدا دشمن جہاں جہاں قتل ہو کر گریں گے، میں اس وقت وہ جگہ دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے دور کا ایک بڑا فتنہ عقل پرستی ہے۔ لوگ اپنی عقل کو حرف آخر سمجھنے لگے ہیں، حتیٰ کہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے والے ایسے احمق اور بیوقوف بھی دکھائی دیتے ہیں جو شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے واضح احکامات کے خلاف اپنا فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں۔ اگر عقل کو اس کی حیثیت میں رکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کا درست استعمال کر کے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور عقل والے ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یذکر اولو الالباب، کہ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص عقل کو اس کی حیثیت سے بڑھا دے، اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کے احکام کے مقابلے میں لائے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ جیسے سونا تولنے چھوٹے سے ترازو پر بھاری بھرکم چیز تولنے کی کوشش کی جائے تو ترازو کا کباڑ ہو جاتا ہے، یوں ہی اس کمزور عقل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں لانے سے یہ پانچ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور اپنے بڑا عقل مند بننے والے کو لے ڈوبتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ حضرات محترم، بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، فیوچر ہوتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی تربیت پر بہت زور دیا۔ بچوں کی ابتدائی تربیت ان کے والدین ہی کرتے ہیں جس کا اثر زندگی بھر باقی رہتا ہے۔ اگر والدین دیندار ہو تو بچے بھی دینی جذبات پر پروان چڑھتے ہیں، والدین کے دین کی طرف توجہ نہ ہو تو بچوں پر بھی اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں جذبہ جہاد اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کی آرزو کس قدر تھی، اس کا اندازہ بدری بچوں کے ان جذبات سے ہوتا ہے کہ جب بدر کی طرف روانگی کے لیے تیاری ہو رہی تھی تو نوجوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ ساتھ خوش نصیب بچے بھی حاضر ہوئے کہ ہمیں بھی اس جنگ میں شرکت کی اجازت عطا کی جائے۔ ان بچوں میں سیدنا عمیر بن ابی وقاص، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا رافع بن خدیج اور سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کے دلوں میں ایمانی جذبہ کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے واقعہ ملاحظہ فرمائے کہ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، خدشہ تھا، ڈر تھا کہ انہیں اجازت نہ ملے گی، چنانچہ ان کے چچا سیدنا زہیر بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ انہ رامن، یا رسول اللہ یہ تو کم عمر ہے مگر تیر اندازی میں بہت ماہر ہے۔ حضرت رافع فرماتے ہیں
میرے پاس جوتے نہیں تھے، موزے پہنے ہوئے تھے، میں نے ایڑیاں اوپر کو اٹھا لی تاکہ میرا قد لمبا ہو جائے، اور معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت سے نوازے، چنانچہ سید اعلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ سیدنا رافع کو اجازت ملی تو ایک صحابی جن کی عمر کم تھی مگر جذبہ جواں تھا، سیدنا سمرہ بن جندب نے حسرت بھرے لہجے میں اپنے سرپرست کو کہا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے مگر مجھے نہیں ملی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ میری اور رافع کی کشتی کرا لے، اگر میں جیت جاؤں تو مجھے بھی اجازت سے نوازے، اور انہوں نے یہ درخواست بارگاہ اقدس میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلہ کرو، سیدنا سمرہ و سیدنا رافع سے جیت گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بدر میں شریک ہونے کی اجازت عطا فرما دی۔ سیدنا سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ سے پہلے میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو دیکھا کہ وہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر بچے ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دیں گے، مگر میں بہر صورت شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت سے سرفراز فرمائے۔ چنانچہ سیدنا عمیر کو جب بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا تو انہیں بدر میں شریک ہونے کی اجازت نہ ملی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اتنا روئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت بھی عطا کر دی، اور اپنے دست مبارک سے ان کے گلے میں تلوار کا پر تلہ یعنی جس میں تلوار کو لٹکاتے ہیں باندھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو پوری کرتے ہوئے انہیں 16 سال کی عمر بدر میں شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ خوش نصیب بدری شہداء میں سے سب سے کم عمر سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہے۔ بدری بچوں کے ایمانی جذبے کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ بچے تو بچے رہے، شاید ایسے حسین جذبات کا تصور ہم نے خود بھی کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ بچے جو کچھ گھر کے اندر و باہر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ نہ صرف ان کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا اثر ان کے روزمرہ کے معمولات میں بھی نظر آتا ہے۔ ہمارے دلوں میں بچوں کی زبانوں پر گالیاں، نماز سے لاپرواہی، علم دین سے غفلت وغیرہ اسی لیے ہے کہ ہماری اپنی صورتحال ایسی ہی ہے۔ جب ہم ہمارے بچوں میں صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، تلاوت کرتے نہیں دیکھے گا تو وہ ان چیزوں کا اہتمام کیسے کرے گا؟ اگر بچوں نے ہمیں روزوں کی پابندی کرتے نہیں دیکھا تو انہیں اس بات کی توقع کیسے کی جاتی ہے کہ وہ بھی بڑے ہو کر روزے رکھے؟ ایک دن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں ایک شخص کو نشے کی حالت میں دیکھ کر اسے سزا دی، اور ایک ایسا حسین جملہ ارشاد فرمایا کہ جو قیامت تک امت کے لیے تربیت کرتا ہے۔ فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے بالغ ہو کر روزہ نہیں رکھا، ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بدری بچوں کے حسین تذکرے سے سبق لیتے ہوئے ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ خود بھی روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ دین سیکھا کرے اور اپنے بچوں کو بھی ہم دین سکھایا کرے۔ انسان کی فطری خامی ہے کہ جب اسے کوئی منصب، عزت یا دولت ملتی ہے تو وہ خود پسندی اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، شیخیاں مارتا ہے یعنی ڈینگے ہانکتا، لمبی لمبی چھوڑتا ہے، ان چیزوں کو اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ بڑائی اور تکبر صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، کیونکہ صرف وہی خدا ہے، وہی بے نیاز ہے، خود مختار اور تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ بندوں کے بارے میں رب تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ وہ اس کی رضا کے لیے عاجزی کرے، اپنے رب کے سامنے خود کو محتاج اور نیاز مند کہے اور اپنے عمل سے بھی اس جذبے کا مظاہرہ کرے۔ ہاں کبھی دین کے دشمنوں پر روب جمانے کے لیے اپنی طاقت دکھانی پڑے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ جب یہ ایمانی جذبہ بیدار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ صرف نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انسان بے شمار گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ بدر کی طرف روانگی کرتے وقت کفار کا احمقانہ انداز کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے روانہ ہوئے یہ جانتے ہیں کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ بیرون ملک دوسرے ملک سے واپس آ رہا تھا، اور بنیادی طور پر قریش کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت جب قافلہ محفوظ مقام تک پہنچ گیا تو امیر
قافلہ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ اب تمہیں مزید آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم محفوظ مقام تک پہنچ چکے ہیں، تم مکہ مکرمہ کی طرف واپس چلے جاؤ۔ یہ خبر ملنے پر کافر فوج کے لیڈر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم بدر تک پہنچے بغیر ہرگز واپس نہیں جائیں گے، وہاں 3 دن ٹھہریں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، کھانے کی دعوت کریں گے، شراب کے مزے اڑائیں گے، گانے سنیں گے، یوں پورے عرب میں ہمارے سفر اور لشکر کا چرچا ہو جائے گا، اور پھر اہل عرب کو ہم خوف زدہ کریں گے، لہذا ہم سفر جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طاقت دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے رستے سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر تشریف لے جانے سے پہلے حتی الامکان کوشش کی اور تیاری پوری کری، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی عاجزی اور نیاز مندی ایسی تھی کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر تعداد لے کر روانہ ہوئے، بدر میں پہنچے تو ممکنہ تیاری اور منصوبہ بندی کے بعد آمنہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ جو دعائیں کی ہیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اللہم ہذہ قریش قد اقبلت بخیلتہا فخرہا تحادک و تکذب ورسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی اللہم احنہم العداء۔ اے اللہ یہ قریش اپنے تکبر اور فخر کے ساتھ آئے ہیں، تیرے دشمن اور تیرے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں، یہ بن کر آئے ہیں، اے اللہ تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، وعدہ پورا فرما اور مدد عطا کر دے، اے اللہ کل ان کافروں کو ہلاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یوں محو تھے کہ روتے روتے چادر مبارک کندھوں پر سے زمین پر آ گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان پر بھی رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے بھی چادر مبارک اٹھا کر آپ کے مقدس کندھوں پر ڈالی اور نہایت ادب سے عرض کی یا رسول اللہ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کافی التجا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ چنانچہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں ہر 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرماؤں گا۔ حضرات محترم یہ تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور جس کی مدد سے 1000 فرشتے بدر کے مقامات پر نازل ہوئے اور مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائی۔ بس کیا تھا ان کے اندر ایمان کا جذبہ تھا۔ آج بھی اگر ہم اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کر لیں تو ہم پوری دنیا میں غالب آ سکتے ہیں۔ یہاں تو ہمارے سے مسجد آباد نہیں ہو رہی ہے، ہم ہماری قوم کو کیا آباد کریں گے؟ ہم روزہ تو نہیں رکھتے، روزے کا ادب بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اس اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اور کھلے عام ہم بے روزے دار بن کر روزے داروں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سے ہمارے افراد ایسے بھی ہم ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو صرف منہ کا روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، زبان درازی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زبان سے گالیاں بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آنکھوں سے بے حیائی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت پوری طرح مکمل مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زبان کا روزہ رکھ رہے ہیں تو آنکھ کا بھی رکھیں، کان کا بھی رکھیں، ہم ہر اعتبار سے پورے جسم کا روزہ رکھیں، تب جا کر ہم مکمل مسلمان بنیں گے اور ہمارے مسلمان ہونے پر ہمیں اپنے آپ کو فخر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ایسا ہے کہ آج کل ہم اپنے آپ کو مسلمان دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جس کے لیے بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے ہیں، بدر کے مقامات پر صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہے، یہ وہ قوم ہے جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دن و رات ایک کر دیا، اور آج ہم اس دین کو پشے پشت ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہر بے حیا کام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔